نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 181 تفسیر لقد سمع اللہ، اور اللہ نے یقیناً سنی، قول الذین قالوا، ان لوگوں کی بات. لقد میں قسم ہے اصل میں، یعنی ہمیں اپنی قسم ہے کہ ہم نے اس بات کو سنا. لقد جو ہے بہت مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور قد اگر ماضی پر آ جائے تو قسم کے معنی میں آتا ہے. یہ دیکھیے نا، سمع ماضی ہے نا، سنی، اور قد اس سے پہلے آ گیا، تو ماضی پر جب قد آ جائے تو عربوں کے ہاں لغت کے مطابق وہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور لام اس پہ مزید اضافے کے لیے لگا دیا ہے. لقد سمع اللہ، یقیناً خدا کی قسم خدا نے یہ بات سنی ہے. قول الذین، ان لوگوں کا جملہ، قالوا جنہوں نے یہ بکا، جنہوں نے یہ کہا، ان اللہ فقیر، اور اللہ تعالی محتاج ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم دولت مند. یہ ہیں یہودی. اللہ نے فرمایا اچھا یہ کہتے ہیں سنکتب، اب ہم نے لکھ لیا ہے. جو وعید اس میں ہے نا، آدمی کو اگر عربی آتی ہو تو تصور نہیں کر سکتا کہ خدا نے ان 3 لفظوں میں کیا کہا ہے. سنکتب ما قال، اب ہم نے لکھ لیا ہے جو تم کہہ رہے. بادشاہ کہہ دے کسی سے، اور تھانے دار کہہ دے کسی سے کہ یہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو نا، یہ سب رپورٹ درج ہو گئی ہے، تو ذرا دیکھو آدمی کا کیا حال ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا سنکتب ما قالوا، اور ہم نے لکھ لیا ہے، ہم لکھ لیں گے. سین جو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سوفا، ان قریب، اب. یہ سارے ترجمے اس کے کیے گئے ہیں. نکتب، ہم نے لکھا ہے، ہم لکھتے ہیں، اب ہم لکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یا تو حقیقت میں یہ بات کہی ہے کہ اتنا بےہودہ جملہ خدا نے خود لکھ لیا، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہے مجاز کے طور پہ، یعنی اللہ کے فرشتوں نے لکھ لیا. یہی چیز اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایمان والوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں. 17ویں پارے میں دیکھیے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا. 17واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے نا، وہاں دیکھیے سورہ انبیاء 21 اور آیت نمبر دیکھیے 94. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو کوئی عمل کرتا ہے صالحات نیکی کا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ یقین رکھتا ہو اللہ پہ، وہ مومن اور نیکی کا کام کرے، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، سو ہم ہرگز اس کی اس محنت کو، اس جدوجہد کو کبھی بھی اکارت نہیں کریں گے. فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، اس کی سعی کو، دوڑ دھوپ جو کر رہا ہے اللہ کے لیے، ہم ہرگز اس کی اس نیکی کو ضائع نہیں کریں گے. اور ضائع کرنا تو درکنار، وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم خود اس کو لکھ لیتے ہیں. دیکھا دین کے لیے کام کرنا کتنی بڑی چیز ہے. اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو کوئی نیکی کرتا ہے، ہاں شرط یہ ہے کہ وہ مومن، مومن ہو، ہم سے توقع رکھے کہ ہم اسے اجر دیں گے. فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، ہم اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے، اس کی دوڑ دھوپ کو. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اس کو تو ہم خود لکھ لیتے ہیں. یہی ٹھیک یہاں بات کہی ہے کہ اتنا بڑا جملہ ہمارے متعلق کہتے ہیں سنکتب ما قالوا، جو کچھ انہوں نے کہا ہے اب ہم نے اسے لکھ لیا. اس لکھنے کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس لکھنے کا فرق یہ پڑ گیا ہے کہ آگے دیکھیے وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور انہوں نے قتل کیا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، بغیر حق، بغیر کسی وجہ کے. اب انہوں نے تو قتل نہیں کیا تھا، اللہ نے انہیں کیوں کہا ہے؟ اس پہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو قتل نہیں کیا تھا جو مدینہ منورہ کے یہودی تھے، مگر ان کے آباء و اجداد نے تو قتل کیا تھا نا، اور انہوں نے ان کے قتل کو کبھی بھی برا نہیں کہا. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی گناہ کے کسی کام سے راضی ہو وہ بھی اسی کے مطابق ہو جاتا ہے. اس لیے گناہ پر کبھی رضامندی کا اظہار نہ کرے. ایک جگہ کوئی شراب پیتا ہے تو یہ اس پہ خوشی کا اظہار نہ کرے کہ اچھا ہے میں خانہ کھل گیا، شراب خانہ کھل گیا، چاہے یہ پیتا ہے خود یا نہیں پیتا، مگر جب یہ اس پہ خوشی کا اظہار کرے گا پکڑا جائے گا. کیونکہ اللہ نے کہا کہ انہوں نے قتل کیا ہے مدینہ منورہ کے یہودیوں نے انبیاء علیہ السلام کو. انہوں نے تو نہیں کیا، ان کے باپ دادا نے کیا تھا، مگر یہ چونکہ اس کفر پہ، اس قتل پہ راضی ہے نا، اللہ نے کہا انہوں نے کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ پہ رضامندی وہ خود بھی گناہ ہے. سنکتب ما قالوا، اب ہم نے لکھ لیا ہے جو کچھ انہوں نے کہا ہے. اور ان کی حالت یہ ہے کہ قتلہم الانبیاء بغیر حق، بغیر کسی وجہ کے یہ قتل کرتے رہے. اب یہ قتل کا جو جملہ ہے اس میں اور اس سے پہلے میں فرق کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ ایک جماعت تو اس طرف گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ دونوں جملے در حقیقت یہودیوں کے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے جو انہوں نے بکی ہے بات علیہ باللہ، وہ بھی یہودیوں کی ہے، اور اسی لیے اللہ نے فرمایا ہم نے لکھ لیا ہے. اور اللہ نے فرمایا یہ تو قتل بھی کرتے رہے ہیں، وہ بھی ہم نے لکھ لیا. دونوں چیزیں، یہ واو جو ہے نا درمیان میں آیا وقتلہم الانبیاء، یہ واو کا مطلب یہ ہے کہ اور یہ بھی، یہ جملہ بھی اور یہ بھی، دونوں چیزیں ہم نے لکھ لی ہیں. یہ تو کہتے ہیں یہ سب یہودیوں کا ہے. وَنَقُولُ ذُوقُوا، اور جب یہ آئیں گے ہمارے پاس ہم کہیں گے ذُوقُوا عذاب الحریق، چکھو اس جہنم کو، چکھو اس آگ کو. اب پتا چلا جلن کی مار تمہیں پڑے، تم خدا کے متعلق ایسی بات کرتے تھے. اور بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ پہلا جملہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ منافقوں نے کہا ہے، اور اللہ نے فرمایا سنکتب ما قالوا، اب ہم نے لکھ لیا ہے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، جو کچھ انہوں نے کہا ہے
اس کو ہم نے لکھ لیا ہے ان کی بات کو، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور وہ بھی لکھ لیا ہے وہ جو یہودی قتل کرتے رہے ہیں، تو منافق اور یہودی دونوں کو اللہ نے ایک ہی جرم میں گنوا دیا. تو کہتے ہیں کہ قتل کا جرم تو یہودیوں کا اور یہ قول منافقین کا. تو اس سے دو باتیں پتا چلی. ایک تو یہ پتا چلا کہ ان دونوں کے لیے ایک ہی بات اللہ نے کہی ہے، سنکتب ما قالوا، جو کچھ انہوں نے کہا ہم نے لکھ لیا ہے. یہ وعید، یہ دھمکی، یہ بات دونوں کے لیے. اور دوسرے وہ کہتے ہیں یہ پتا چلا کہ یہ جرائم اتنے سنگین ہیں، ان دونوں جرائم کو اللہ نے کہا سنکتب ما قالوا، اب ہم نے لکھ لیا ہے، ہم بھولنے والے نہیں ہیں. اور جب تم ہمارے پاس آؤ گے وَنَقُولُ، ہم کہیں گے ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اب ہماری بات سنو اور یہ جلن کی مار تمہیں پہنچے، اسے چکھو.